بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوال واٹس ایپ پر آیا ہے وائس میسیج کے ذریعے. آپ کی خدمت میں وائس میسیج پیش کروں گا اور اس کا جواب. آپ بھی اگر اپنا سوال ہم تک پہنچانا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے. ہمیں وائس میسیج کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے اپنا سوال بھیج دیجئے. ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی جواب علماء اکرام کے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جائیں گے. سوال سنتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی، وبرکاتہ. آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جو ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے دریائے نیل کے بارے میں کہ وہ خشک ہو گیا تھا اور اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا لکھ کے ڈالا کہ اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلنا شروع ہو جاؤ، اور اگر تم اپنے آپ خود ہی چلتے ہو تو پھر بے شک رکے رہو. کیا ایسا کوئی واقعہ صحیح ہے؟ مجھے پلیز سے ضرور مجھے مطلع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی اہم سوال، اور یہ ان سوالات میں سے ایک سوال ہے جو کہ بر صغیر میں آپ نے بہت سے قصے سنے ہوں گے. قدیم قصے اپنی نانیوں سے، اپنی دادیوں سے، اپنے بوڑھوں سے، بزرگوں سے، اساتذہ سے، اور حتیٰ یہ کہ ممبر بھی مسجد کے محراب پر چڑھ کر اس طرح کے قصوں کو نقل کرتے ہیں. عمر فاروق کے بارے میں بہت سے ایسے قصے مشہور کیے گئے ہیں جن کی حقیقت تک پہنچنا بے حد ضروری ہے. کیونکہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں. عمر فاروق یہ وہ اہم شخصیت ہے جس کا اسلام مسلمانوں کے یہاں یہ دوسرے نمبر کی شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. آپ علیہ السلام کے بعد ابو بکر کا سب سے پہلا مقام، اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا مقام. اب اگر کوئی شخص ان کی طرف بات کو منسوب کرتا ہے اور ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دراصل وہ اسلام کے اس ستون کو ہلانے کی یا مشکوک یا اس پر ایک ایسا الزام لگانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ بیس لیس ہے، بے بنیاد ہے اور جھوٹا ہے. یہ قصہ کیا ہے جو ہماری بہن نے آپ تک پہنچایا ہے وہ میں اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کہا جاتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مصر کے گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے، قحط سالی آئی. نیل کا جو سمندر ہے مصر کے اندر وہ سوکھ گیا، مہینوں سوکھا رہا. اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب یہ دریائے نیل سوکھ جاتا تھا تو اس کو پانی اس کا جاری کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک خوبصورت دوشیزہ کو جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوا کرتی تھی، اس کے ماں باپ سے اسے خرید کے یا اس کے ماں باپ کو قائل کر کے اسے زیب و زینت اختیار کراتے، اسے بہت خوبصورت لباس ملبوس کرتے، اسے سونے چاندی کے زیورات سے نواز دیتے، پورا اس کو سجا بجا کر دلہن کی طرح سے اس کو بنا کر اس کنواری بچی کو، وہ کنواری بچی اس کو لے جا کر وہ جو نیل جس کو کہتے ہیں کہ سمندر، دریائے نیل، اس میں اس کو گاڑ دیا کرتے، اس کو دفنا دیا کرتے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے دفنانے کی وجہ سے اس کے بعد دریائے نیل کا پانی رواں دواں ہو جاتا اور لوگ، مصر کے لوگوں میں پھر وہی خوشحالی لوٹ آتی. ایسا ہی قصہ
عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر فاروق کا دور تھا اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے، ہوا دریائے نیل خشک ہو گیا، قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں پڑ رہی ہے، دریا سے لوگ پانی نہیں لے پا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں مصر کے لوگ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ہمارے یہاں روایت یہ ہے کہ ہم اس طرح کا کام کریں گے، ایک خوبصورت دوشیزہ کو بنا سنوار کے اس کو دلہن بنا کے اس کی بھیٹ چڑھا دیں گے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ دریائے نیل بہنا شروع ہو جاتا ہے، پانی رواں دواں ہو جاتا ہے۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اور جس کا میں نمائندہ ہوں، اس دین کے تو یہ منافی امر ہے، بچی کو ذبح کر دینا یا بچی کو آپ زندہ سمندر میں گاڑ دینا، دریا میں گاڑ دینا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہاں سے پانی رواں دواں ہو جائے گا، یہ تو یہ اسلام کے منافی امور ہیں۔ بہرحال وہ اس طرح کا قصہ کہتے ہیں کہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط کے ذریعے لکھ کر بھیجتے ہیں کہ جناب اس طرح کا واقعہ ہے اور یہاں کی روایت یہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ عمر فاروق کے پاس جب ان کا رقہ جاتا ہے تو عمر فاروق ایک رقہ اپنی طرف سے لکھ کر ان کو بھجواتے ہیں، اور اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ من عبداللہ عمر امیر المؤمنین الی نیل اہل المصر، کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے ہے مصر کے دریائے نیل کے لیے یا وہاں کے رہنے والوں کے لیے۔ اما بعد فإن كنت انما تجری قبلك ومن امرك فلا تجر، کہتے ہیں عمر فاروق اس میں لکھا ہوتا ہے اس رقے میں، اس خط میں، کہ اگر تم اپنی طرف سے چلتے ہو دریا میں، دریا کی رواں دواں اور پانی جو بہتا ہے وہ تمہاری اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تم رک گئے ہو، رکے رہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِن كُنْتَ إِنَّمَا تَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ وَهُوَ الَّذِي يَجْرِيكَ، اگر تم اللہ کی مرضی سے، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے چلا کرتے ہو تو پھر یہ امیر المومنین تم سے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رواں دواں کر دے۔ یہ کہتے ہیں اس قصے میں کے اخیر میں کہ اس کو اس طریقے سے امیر المومنین نے کہا کہ آپ اس خط کو لے جائیں اور مصر کے دریائے نیل میں اس کو دفن کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے نیل میں عمر فاروق کا وہ خط دفن کیا اور کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے کہ پانی رواں دواں ہو گیا اور اہل مصر جو تھے اس سے مستفید ہونا شروع ہو گئے۔ یہی سوال پوچھا ہے ہماری بہن نے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ سوال بے بنیاد ہے، جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ موضوع اور ایسی روایتیں جن کا دین اسلام میں کوئی سر و پیر نہیں ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی خدمت کرنے والا بنائے، جھوٹوں سے، مکر و فریب سے اور اس طرح کے جو بے بنیاد اوتھینٹک میسیجز معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرما لے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس طرح کی ویڈیوز کو پلیز شیئر کریں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔